السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں چین کے درآمدات اور برآمدات کے حجم میں سال بسال 4.7% کا اضافہ۔ چین کا پاکستان کی اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کا خیر مقدم۔ سمندر دنیا کے عوامی ملکیت ہے، جاپان کا نکاسی آب نہیں، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونینگ نے اعلان کیا کہ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کی دعوت پر جمہوریہ ہنڈرس کی صدر شیامارا کاسترو 9 سے 14 جون تک چین کا سرکاری دورہ کریں گی۔ ہنڈرس میں چینی سفارتخانے کی افتتاحی تقریب حال ہی میں ہنڈرس کے دارالحکومت ٹیاگو سیپالگا میں منعقد ہوئی تھی۔ ہنڈرس کے وزیر خارجہ ایڈورڈو رینا نے کہا کہ ہنڈرس اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام ہنڈرس کا آزادانہ فیصلہ ہے۔ ہنڈرس ایک چین کے اصول پر سختی سے عمل کرے گا اور امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر تجارتی تعاون کو فروغ دیں گے۔ یاد رہے کہ رواں سال 26 مارچ کو چین اور ہنڈرس نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کیے اور ہنڈرس چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا 182واں ملک بن چکا ہے۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے 7 جون کو اعلان کیا کہ رواں سال کے پہلے 5 مہینوں میں چین کے درآمدات اور برآمدات میں سال بسال 4.7% اضافہ ہوا ہے۔ کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں چین کی درآمدات اور برآمدات کی مجموعی مالیت 16.77 ٹریلین یوان رہی، جو سال بسال 4.7% اضافہ ہے۔ برآمدات کی مالیت 9.62 ٹریلین یوان رہی، جو سال بسال 8.1% اضافہ ہے۔ درآمدات کی مالیت 7.15 ٹریلین یوان رہی، جو سال بسال 0.5% اضافہ ہے۔ کسٹمز کے اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں آسیان چین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا، جس کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کی مالیت 2.59 ٹریلین یوان رہی، جو سال بسال 9.9% اضافہ ہے اور چین کے مجموعی غیر ملکی تجارتی حجم کا 15.4% رہا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کا حجم 2.28 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 3.6% اضافہ ہے۔ اسی عرصے کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کا حجم 5.78 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 13.2% اضافہ ہے۔ قازقستان اور دیگر 5 وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی حجم میں 44% اضافہ ہوا۔ RCEP رکن ممالک کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کا حجم 5.11 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 4.5% اضافہ ہے۔ چین کے قومی ترقیاتی و اصلاحاتی کمیشن کے مطابق ورلڈ اکنامک فورم کے نئے چیمپئنز کا 14واں سالانہ اجلاس، جسے سمر ڈیووس فورم بھی کہا جاتا ہے، 27 سے 29 جون تک چین کے شہر تھیانجن میں منعقد ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق اس فورم کا موضوع انٹرپرینیورشپ دی ڈرائیونگ فورس آف دی ورلڈ اکانومی ہے۔ اس فورم میں سیاست، کاروبار، تعلیم، سماجی تنظیموں اور عالمی تنظیموں کے 1500 سے زائد عالمی رہنما اور اختراع کار شرکت کریں گے۔ اس سال کے سمر ڈیووس فورم کا بنیادی مقصد ایشیا اور دنیا بھر میں جدت اور کاروباری صلاحیتوں کی بحالی، معاشی بحالی، صحت مند اور پائیدار ترقی کے طریقوں کو تلاش کرنا اور شرکاء کو چین اور ایشیا کے مجموعی معاشی امکانات سے آگاہی میں مدد کرنا ہے۔ حال ہی میں پاکستان سے سمندری غذا کے کنٹینر پہلی بار چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے شہر کاشغر پہنچے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن کا کہنا ہے کہ 4 موسموں کے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز کی حیثیت سے چین اور پاکستان معیشت اور تجارت سمیت تمام شعبوں میں قریبی تعاون برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی اعلیٰ معیار کی زرعی مصنوعات کے چینی مارکیٹ میں داخلے کا خیر مقدم کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ زمینی راستوں کے ذریعے تجارتی تبادلوں کو مزید مضبوط بنانے اور تجارت کی پائیدار ترقی کو فروغ دینے کا خواہاں ہے، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کو بہتر فوائد پہنچائے جائیں۔ یہ خبریں آپ CRI بیجنگ سے سن رہے ہیں۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 7 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کے پاس قومی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں کوئی غنڈہ گردی یا دھمکی کا پہلو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ چین کی جانب سے بنیادی اصولوں پر عمل درآمد ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ اطلاعات کے مطابق صرف 2022 میں ہی امریکہ کے بڑے جاسوس طیاروں نے چین کے قریب 800 سے زائد جاسوسی پروازیں کی۔ اسی سال امریکی فوج نے کئی مواقع پر بحیرہ جنوبی چین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی بھیجے۔ طاقت کا اس طرح کا مظاہرہ اور دوسرے ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی غنڈہ گردی اور دھمکی ہے، اور یہ علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی فوجی اشتعال انگیزی کے جواب میں چین کی جانب سے قوانین و ضوابط کے مطابق سمندری اور فضائی رد عمل معقول اور قانونی ہے۔ جاپانی میڈیا رپورٹس کے مطابق رمض سال مئی میں فوکوشیما دائچی نیوکلیر پاور پلانٹ کی بندرگاہ سے پکڑی جانے والی سمندری مچھلیوں میں موجود تابکار عناصر جاپان کے فوڈ سینیٹیشن قانون کے معیار سے 180 گنا زائد ہے۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 7 تاریخ کو کہا کہ جاپانی حکومت نے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کو بار بار وائٹ واش کیا ہے۔ جاپانی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پانی کا معیار بے ضرر ہے، لیکن حقائق ہمیشہ اس کے برعکس ثابت ہوئے ہیں۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ سمندر جاپان کی نکاسی آب نہیں بلکہ دنیا کی عوامی ملکیت ہے۔ جاپانی حکومت کی جانب سے ایسا رویہ جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر تمام انسانیت کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے، صرف جاپان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا، ہمسایہ ممالک کے عوام کو متاثر کرے گا اور بحر الکاہل ممالک اور عالمی برادری میں جاپان کی مزید بدنامی کا باعث ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 7 تاریخ کو یوکرین کے کافکا ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تباہی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین اس معاملے اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی، معاشی اور ماحولیاتی اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین تنازعات کے تمام فریقوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ عالمی انسانی قوانین کا احترام کریں اور شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ ترجمان نے کہا کہ یوکرین بحران پر چین کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے، اور موجودہ حالات میں ہم امید کرتے ہیں کہ تمام فریق اس بحران کے سیاسی حل پر قائم رہتے ہوئے موجودہ کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے۔ 6 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کافکا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تباہی پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ چین کے نمائندے نے ڈیم کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ تحمل کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اقوام متحدہ کے نائب سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گرفٹس کا کہنا ہے کہ کافکا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تباہی روس اور یوکرین کا تنازع شروع ہونے کے بعد سے شہری تنصیبات کو ہونے والا بدترین نقصان ہے۔ اقوام متحدہ 16,000 سے زائد متاثرہ شہریوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے فوری رد عمل دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کو ڈیم کی تباہی اور اس سے پیدا ہونے والے انسانی، معاشی اور ماحولیاتی اثرات پر گہری تشویش ہے۔ چین تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ عالمی انسانی قوانین کی پاسداری کریں اور شہریوں اور سویلین انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ چین اقوام متحدہ اور متعلقہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے فعال اقدامات کی حمایت کرتا ہے اور افراد کی منتقلی اور فالو اپ امداد کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی فریق کو، خاص طور پر ایک اہم اثر و رسوخ رکھنے والے ملک کو، آگ کو ہوا دینے اور تضادات کو تیز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اسے بحران کی توسیع سے فائدہ اٹھانے اور اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 6 جون کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان ڈیجیرک نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسی دن ایران کی جانب سے سعودی عرب میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے سے علاقائی صورتحال کی بہتری میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہا کہ جب دو ممالک خاص طور پر خلیجی خطے میں اس طرح کے اثر و رسوخ والے دو ممالک ایک دوسرے سے رابطہ اور تعمیری بات چیت کرتے ہیں تو یہ علاقائی صورتحال کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔